ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، نہ کوئی قریب کا رشتہ دار ہے نہ دور کا رشتہ دار ہے، اس کی میراث پر اس کے ایک دوست نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا مرحوم کا وہ دوست اس کی میراث لے سکتا ہے؟ چونکہ آج کل یہ کورونا کی وجہ سے ایسے کیس ہو رہے ہیں، بعض بیچارے اکیلے ہوتے ہیں بوڑھے گھروں میں اور انتقال کر جاتے ہیں، ان کے کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی وارث ہے نہیں ہے۔ بہت ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، لیکن یہاں انگلینڈ میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کسی نے سوال پوچھا ہے اور یہ میں مفتی حبیب اللہ صاحب قاسمی کی ویب سائٹ سے یہ جواب لے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر میت کے رشتہ داروں میں ذوی الفروض یا عصبہ میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام وراثت کے مستحق ہوں گے۔ ذوی الارحام یعنی اس کے ننیال کے رشتے والے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ وارث ہوگا جس کے ساتھ میت کا عقد موالات ہو۔ عقد موالات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ اگر میں کوئی جنایت کا مرتکب ہو گیا تو اس کا جرمانہ تم ادا کرنا، اور اگر میں مر جاؤں تو تم میرے مال کے وارث بنو گے، اور اس نے قبول بھی کیا ہو تو ایسی صورت میں یہ اس کا وارث بن سکتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو میت کا مال اس کو ملے گا جس کے لیے اس نے نسب کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے ثابت نہ ہوا ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کو ملے گا جس کے لیے ثلث مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کا مال بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ محض دوستی کی وجہ سے وراثت کا استحقاق نہیں ہو سکتا۔ یہ وہاں جواب دیا ہے مفتی حبیب اللہ صاحب نے، وہاں سے ہی میں نے پڑھ دیا۔ مسئلہ آف میراث، and we read from there that just because you are a friend you cannot take up his inheritance. The inheritance will be for the family members. If there are, we have to go according to the rules. If there are family members, immediate ones, they will get it. If not, distant relatives, and if not, then finally it will end up with Baytul Mal. But it said that a person just for friendship cannot take control of all that unless the person made wasiyat for him, that will for him, that this should be given to such and such a person, then the will be carried out in 1/3, and then if there are no relatives then he might be able to take it all. آگے نیکسٹ کوشچن ہے، اسلامک لا میں ہے کہ جس آدمی کے بیٹے کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو جائے تو باپ کی میراث میں سے اس کے فوت شدہ بیٹے کے لڑکوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، حالانکہ وہ بچے تو اور زیادہ قابل رحم ہیں اور مدد کے مستحق ہیں۔ اس اسلامک لا کا ریزن سمجھ میں نہیں آتا، کیا یہ ان پوتوں پر ظلم نہیں ہے؟ او باپ رے باپ، بھئی اسلامک لا میں یہ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مسلم نہیں ہیں؟ آپ اسلامک لا کو نہیں مانتے جو آپ اس انداز سے سوال کر رہے ہیں کہ اسلامک لا میں یہ ہے؟ اچھا، پھر اسلامک لا کو سمجھیے، اس کا ریزن اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیشہ کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کسی بھی شرعی حکم کا ریزن سمجھ میں نہ آئے تو اس پر آبجیکٹ نہیں کرنے کا کہ یہ رانگ ہے، مسٹیک ہے، کچھ گڑبڑ ہے، نہیں، اپنے ریزن کو کویسچن کرنے کا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا ریزن، اس میں کوئی حکمت تو ہے لیکن میری سمجھ سے بالا ہے، میری سمجھ سے اوپر ہے، مجھے شاید ریسرچ کرنی پڑے گی، علماء سے پوچھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی تو جب یہ ریزن سمجھ میں آئے گا۔ بہت سی چیزوں کے ریزن ہم کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی چلو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ مثال کے طور پر ہم فلائٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سیٹ بیلٹ باندھ لو اور سیٹ سیدھی کر لو اور وہ ٹرے کو اوپر کر لو۔ اب یہ اس کی ریزن ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ پہلے ہم سوچتے تھے یار اتنے آرام سے لیٹے ہوئے تھے، سیٹ پیچھے گرا کے سوئے ہوئے تھے، اب یہ آئی اور اس نے سیٹ نیند بھی خراب کر دی اور سیٹ بھی اونچی کر دی، کیا فائدہ ہے اس میں؟ تو ہمیں اس کی ریزن سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہم مانتے ہیں کہ بھئی وہ فلائٹ والوں کا اصول ہے تو کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ان کو پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا، تو پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر فلائٹ میں کریش لینڈنگ ہوا نیچے تو پیچھے والا جو ہے اس کو نکلنے میں آسانی ہو، اس کے لیے سیٹ کو سیدھی کرانا پڑتا ہے اور اس کے لیے سیٹ بیلٹ بنوانا۔ اچھا، آپ سمجھ میں آیا۔
بس اسی طرح سے یہ سمجھو کہ بھئی ہر بات کا ریزن اور حکمت ہماری سمجھ میں نہیں ہوتا، پوچھنا پڑتا ہے۔ پھر یہ جملہ آپ کا جو اخیر میں ہے یہ بالکل اچھا نہیں ہے، کیا یہ پوتوں پر ظلم نہیں؟ بھئی دیکھو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون ولا یظلم ربک احدا۔ اسلامی احکام میں کسی حکم میں کوئی ظلم نہیں ہے، سارے احکام الحمدللہ بالکل فٹنگ ہے اور اس میں کوئی اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ کو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے حکمت، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور جو پوتے ہیں جن کا باپ مر چکا ہے اس کو بھی دینا چاہیے، تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے پھر تو انصاف یہ ہے کہ جو باپ زندہ ہے اس کے بیٹوں کو بھی دینا چاہیے۔ وہ بھی تو کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے فیئر نہیں، ہم نے دادا کی بہت خدمت کی، ہم کو کیوں نہیں مل رہا، اور پوتی اور نواسی اور سب کو ملنا چاہیے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ بھئی ٹھیک ہے وہ بیٹے کو دیا جائے، یہ تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو اس میں بھی کچھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میراث ہی کو کیوں صرف ذریعہ معاش سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان پوتوں کا ذریعہ معاش صرف ان کے دادا کی میراث ہوگی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان پوتوں کے باپ کا جب انتقال ہوا تھا تو اس باپ کی میراث میں سے ان کو ان کا حصہ مل چکا تھا، اور جب وہ مل چکا ہے تو اب جو ہے دادا کے انتقال پر ان کو دینے کی کیا ضرورت، ان کے باپ کی میراث تو ان کو مل چکی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے محجوب ہو جاتے ہیں، تو قانون تو یہی ہے، لیکن شریعت نے آگے اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر دادا کی خدمت ان پوتوں نے اگر زیادہ کی ہے اور دادا ان کے لیے وصیت کرنا چاہیں تو 1/3 میں سے وصیت کر کے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو دادا کو چاہیے کہ اس پوتوں کے لیے کچھ وصیت کر جائیں 1/3 میں سے، اور 2/3 ذوی الفروض کے لیے۔ اور اگر دادا نے پورے کی وصیت کر دی تو وہ بھی موقوف ہوگی دوسرے ذوی الفروض کی اجازت پر، اگر وہ اجازت دے دیں تو ان کو دے بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ اللہ کا حکم جو ہے وہ الحمدللہ بالکل اپنی جگہ پر سیٹ ہے، اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور جو بوڑھے باپ کا انتقال ہو تو اس وقت جو اولاد حیات ہوگی انہی کو وارثہ ملے گا، اور جو اولاد انتقال کر گئی ہیں ان کی اولاد کو دادا کی میراث میں سے نہیں دیا جائے گا، الا یہ کہ دادا ان کے لیے کچھ وصیت کرنا چاہے 1/3 میں سے تو وہ دے سکتا ہے۔ ان کو ان کے باپ کی میراث، اس کی زمین، اس کا جو کچھ تھا، دکان وہ مل چکا ہے، وہ اس سے گزارا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میراث ہی صرف ایک ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے پاس اپنا ذریعہ معاش ہوگا، اس سے وہ اپنا کام چلائیں گے۔ And finally was about Islamic law in inheritance. Why are the grandsons not given anything in the presence of son? So we said there are hikmat and wisdoms in ahkam of Shariat. The grandsons got their inheritance when their father died. So when the grandfather is dying, there is no need to give them, because they got their father's miras when he died. And then if they had done khidmat of their grandfather and the grandfather wants to give them something, then he is allowed to make a will for them within 1/3. 2/3 will be for the Zawil Furuz inheritors, and 1/3 can be given to the grandchildren if the grandfather wants to make a wasiyat. And if he was to make wasiyat of more, then that will be depending upon the permission of the other heirs. If the other heirs did give permission, then they can be given. Same is the case that sometimes a daughter does khidmat of the father, and she did the khidmat for maybe 10 years towards the end of his life. So the brothers think that our sister did so much khidmat, let's give, the inheritance, the house to our sister. They are allowed to do so. You can give up your haqq and right if you want to, if there is good reason behind it, and it's good. You will get sawab if you don't need it and you give it to your sister or someone who looked after them. You don't need that much money, so you give it to others, you give preference to them, then that is allowed. There's no harm in them.